بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل منتقل کرنا تھا۔ اب تک کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ابھی تک عمران خان کو منتقل کیوں نہیں کیا جا سکا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت سب سے زیادہ ان پر پریشر ہے، دباؤ ہے، ایک خوف کی کیفیت ہے جس کے اندر اس وقت حکومت آئی ہوئی ہے۔ اب سب سے پہلے حکومت نے اپریشیٹ کیا، کافی لوگوں نے، حکومت کے مین منسٹرز نے، رانا ثناءاللہ ہوں، سعد رفیق ہوں، اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ سب نے کہا کہ صحیح فیصلہ ہے، آئین کے مطابق ہے، ہونا چاہیے۔ کچھ ایسی بھی تھے کہ جنہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا۔ ایون کہ سینیٹر ناصر بٹ جو ہے وہ سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ سازش ہے نواز شریف کی حکومت کے بارے میں۔ پھر حکومت نے کہا کہ یہ بیان حکومت کا نہیں بلکہ ناصر بٹ کا ذاتی بیان ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آن اینڈ آف اس میں بہت کچھ ہوتا رہا۔ پھر شام کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا اسلام آباد کے اندر ایک اجلاس ہوا جس کے اندر اس فیصلے کو کنفرنٹ کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ اس کے خلاف جائیں گے۔ پھر اعظم نذیر تارڑ آتے ہیں، جس طرح ان کی گفتگو تھی، انہوں نے جو کچھ بھی کہا کہ اگر عمران خان کو اس طرح سے شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جاتا ہے تو باقی قیدی بھی کہیں گے کہ ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں منتقل کیا جائے، اس لیے انہیں سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ اس طرح کے بیانات دیے گئے، یہ ساری چیزیں سامنے آئی۔ یہ سب بتا رہی ہے کہ پاکستان مسلم نواز کے اندر کہیں نہ کہیں پر ایک خوف ہے، ایک خدشہ ہے جو کہ مستقبل کا انہیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اب ایک جانب ابھی تک پاکستان مسلم نواز کے منسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ سیم پیج پر ہیں، ہمارے اور ادارے کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے۔ اگر آپ سیم پیج پر ہیں تو پھر اس فیصلے کے بارے میں آپ کو پہلے سے انفارمیشن کیوں نہیں تھی؟ اگر آپ کو انفارمیشن نہیں تھی تو پھر آپ کی پریشانی جائز ہے، بنتی ہے اور بننی چاہیے بھی۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا آپ سیم پیج پر ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نواز شریف بھی جس طرح سے باہر گئے، اس کی کوئی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی۔ یعنی نواز شریف کنوکٹڈ تھے، جیل کے اندر تھے، وہاں سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر بھی گئے بلکہ دوسرے ملک جو ہے، یہاں سے لندن چلے گئے، وہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر جا کر علاج کرایا۔ ایسی نظیر نہیں ملتی۔ کیا پاکستان مسلم نواز کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے؟ تو کم از کم انہیں زیب نہیں دیتا۔ اس کے اوپر جتنی بھی بات کریں گے، اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریویو پٹیشن دائر کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے۔ کیا خلاف جانے پہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا؟ تو چانسز بہت کم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حصے میں کیا آئے گا؟ شرمندگی آئے گی۔ ان کے حصے میں کیا آئے گا؟ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ انہیں اخلاقی طور پر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ نواز شریف نے چند ہی دن پہلے کہا کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ ہمارا کوئی انتقام نہیں ہوتا، کوئی ہم انتقامی کارروائی نہیں کرتے۔ لیکن اب آپ کیا کریں؟ عمران خان کی طبیعت تو واقعی خراب ہے، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے خود رپورٹ جمع کرائی ہے، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں؟ اب ناظرین، یہ ان کی حقیقت ہے۔ پاکستان مسلم نواز نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے، لیکن یہ روایت ان کو لے ڈوبے گی۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی نے کل ایک چھوٹا سا بیان دیا ہے، لیکن یہ بیان بہت ہی اہم بیان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جو پاکستان کا مقبول لیڈر ہے، ایک جائز کام ہوا، ہم اس پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بہت بڑا آسمان گرا، ہمیں اسپتال جانے دیا مبارک ہو، دیر آئے درست آئے، شرافت کا دروازہ کھل گیا۔ اب یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک جائز ڈیسیجن تھا، عمران خان کا حق بنتا تھا، اس پر بھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمیں یہ سارے حقوق دیے گئے ہیں اور ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ ہماری کیا چیز ہے؟ ہم کمزور ہیں۔ پاکستان کی ریاست میں آئین، انصاف، عدالتیں بہت کمزور ہیں۔ یعنی جو عمران خان کا حق ہے، وہ حق بھی اتنے عرصے کے بعد دیا گیا، اس پر ہم خوش بھی ہو رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر احسان کیا گیا ہے۔ تو اس سے بڑی کمزوری اس نظام کی کیا ہو سکتی ہے؟ اب ناظرین، خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ جس طرح کی گھٹن کی انوائرمنٹ تھی، وہاں پہ تازہ ہوا کا جھونکا، یعنی حبس کے موسم میں تازہ ہوا کا جھونکا، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا پہلے ہونا چاہیے تھا، حکومت کو کرنا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ انہوں نے بہت اچھے الفاظ یہاں پر بیان کیے، لیکن پاکستان مسلم نواز جو بھی اس وقت کر رہی ہے، کم از کم ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان مسلم نواز کے پاس سیاسی طور پر بھی وکٹمائزیشن بھی جاری ہے، اپنے مخالف کے ساتھ سیاسی انتقام کی ہر حد تک جانے کو اب بھی تیار ہے۔ لیکن کیا اس سے انہیں کچھ ملے گا؟ انہوں نے 30 سال میں کیا سیکھا؟ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ خواجہ سعد رفیق بول رہے ہیں، لیکن کل ان کے اپنے بیانات پھر جب پارٹی کی جانب جائیں گے تو اسی عمران خان کے خلاف ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف بھی آ جائے، لیکن
اب یہاں پر کچھ چیزیں جو اس فیصلے کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب کل جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ لکھا تو اس کے اندر ایک واضح طور پر چیز لکھی گئی. کہا گیا کہ حکومتی افسران کے ساتھ ساتھ خفیہ ادارے بھی اس حکم نامے کے الفاظ اور اس کی روح کے پابند ہیں، اور یہ حکم آئندہ تاریخ 16 سپٹمبر 2026 تک برقرار رہے گا اور قابل عمل ہوگا. یعنی اداروں کو بھی کہا گیا. اب کیا یہ ادارے خفیہ ادارے سے مراد کیا ان کی فوج کے ادارے ہیں، کون سے ادارے، یا حکومت کے انڈر جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں انہیں کہا گیا، جس کو بھی کہا گیا، لیکن کم از کم واضح طور پر کہا گیا کہ خفیہ اداروں کو بھی اس بات کو ماننا ہوگا. اب عمران خان اس وقت تک ہاسپٹل کیوں نہیں آ سکے؟ اس کی پیچھے ممکنہ وجوہات کیا ہے؟ کیا سیکیورٹی خدشات ہیں؟ چلے کل تو پہلا دن تھا، کل تو انہیں منتقل کرنے پہ سیکیورٹی خدشات ہو سکتے تھے، انتظامی امور بھی تھے کہ ہاسپٹل کے اندر کیا انتظامی امور پہلے سے کیے جانے چاہیے تھے. کل اس کے اوپر جو بہت کچھ ہوتا رہا، کم از کم ہلچل نظر آئی ہے، ہاسپٹل کے اندر پولیس بھی نظر آئی. یہ بھی کہا گیا کہ کس فلور پر رکھا جائے گا، کس روم میں رکھا جائے گا، کیسے رکھا جائے گا، کتنے پولیس کے اہلکار ہوں گے جو کہ تعینات کی جائیں گے، 200 سے 700 تک. آج کی جو تازہ ترین رپورٹس ہیں تو دن کے وقت بھی دیکھا گیا کہ اڈیالہ جیل سے بہت ساری نفری وہ شفا انٹرنیشنل کی جانب آئی ہے جو کہ وہاں پر ڈپلائی کی گئی ہے، وہاں پر آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عمران خان کو اگر نہیں لایا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں لایا جائے گا، جس طرح کے بہت سارے صحافی کہہ رہے ہیں. یعنی کہ جب نفری کو یہاں پر اڈیالہ سے منتقل کیا جا رہا ہے تو یہ سائنز ہے کہ انہیں لانے کا کہیں نہ کہیں پر پروگرام ہے اور کوئی منصوبہ بندی ہے جو کی جا رہی ہے، چاہے سیکیورٹی ریزنز ہیں، چاہے ابھی کوئی انتظامی امور باقی ہے، چاہے ڈاکٹرز کی جو ٹیم بنائی جانی ہے اس کے اوپر کوئی ایشوز ہے، جو بھی ہے. لیکن ابھی تک جب تک 48 گھنٹے نہیں گزرتے، چونکہ عدالت نے 48 گھنٹے دیے جو کہ کل شام کو جا کے پورے ہوں گے، اس سے پہلے کوئی بھی رائے قائم کرنا وہ صحیح نہیں ہوگا. اب نظیر سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے ایک اور بھی رکھتا ہوں کہ حفیظ اللہ نیازی جو کہ شدید ناقد ہیں، انہوں نے کل سہیل آفریدی کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں سہیل آفریدی کو اس وزارت کے، یعنی وزارت اعلیٰ کے لیے اس کا حقدار نہیں سمجھتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا پائیں گے، لیکن جس طرح انہوں نے جد و جہد مسلسل کی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرانے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے مجھے غلط ثابت کر دیا. یعنی سہیل آفریدی کی، بیرسٹر غور کی، حفیظ اللہ نیازی نے تعریف کی، کچھ تنقید بھی انہوں نے کی ہے کہ ایک خاص ملاقات ہوتی ہے جس کا ریفر شاید وہی کریں کہ جو محسن نقوی سے سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی تھی، کہ اس میں سب کچھ طے پا گیا تھا. اب وقت آنے پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب پاکستان مسلم نواز کے دعوے اگر سامنے رکھے جائیں یا پیپلز پارٹی کے نبیل قبول کے دعوے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اب جو ہے ہاسپٹل منتقل ہوں گے، اس کے بعد بنی گالا منتقل ہو جائیں گے. یہی ہونا تھا. اگر یہ ہونا تھا تو 3 سال عمران خان نے انتظار کیوں کیا؟ کیا نواز شریف نے اتنا انتظار کیا؟ کیا کبھی پیپلز پارٹی پہ وقت آیا تو وہ اتنا انتظار کر پائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. عمران خان نے اگر یہی آنا تھا، یہی کرنا تھا، تو کم از کم عمران خان 3 سال، اور کیا عمران خان کے 3 سال ایزی تھے؟ انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا گیا، قید تنہائی کے اندر رکھا گیا. یہ اتنی آسان نہیں ہوتی. یعنی عمران خان اگر گزشتہ 8-9 ماہ سے قید تنہائی کے اندر موجود ہیں تو کیا یہ ایزی ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے. عمران خان جیسا بندہ جس کے اعصاب مضبوط تھے وہ تو یہ سہ گیا، لیکن کیا نواز شریف، زرداری یا کوئی سہ پائے گا؟ تو 1 مہینہ بھی شاید بہت مشکل ہے، بلکہ 1 ہفتہ بھی شاید بہت مشکل ہو جائے. اب گراؤنڈ کے اوپر جو ریالٹیز ہے وہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان کی سیاسی طاقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے، عمران خان کی عوامی طاقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے. عمران خان اس وقت انٹرنیشنلی جو عمران خان کا ایک امیج بن چکا ہے اس سے بھی انکار ممکن نہیں ہے. اس لیے پاکستان مسلم نواز کے لیے سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ اگر عمران خان یہاں سے ہاسپٹل آتے ہیں تو ان کے سامنے سیاسی تاریخ ہے، انہیں خوف ہے کہ پھر ان کے برے دن شروع ہو جائیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.